سورہ الرعد رکوع نمبر 2. یاد رکھیے کہ اس رکوع میں سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. یہاں سجدہ تلاوت ہے. سننے والے ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات پر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقه كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. سورہ الرعد رکوع نمبر 2. ترجمہ کنز الایمان. اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے. ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا برابر ہیں جو تم میں ہے بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے. آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور جب کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں. وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے. اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا. اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام. تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ.
تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیارا یعنی بینا، یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا یا اور اسباب بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے حق و باطل کی یہی مثال، تو جھاگ تو پھک یعنی جل کر دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ یہی ہے جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ سورہ الرعد، رکوع نمبر 2، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کی گئی، اور دراصل یہ کون ہے، یہ کون سا اللہ ہے، یہ کون سا رب ہے، کس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخاطبین میں سے کون تھے؟ مشرک، یہودی، کافر۔ وہ اعتراض کرتے تھے، اپنے بتوں کی تعریف کرتے تھے، اپنے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے بتوں کی باتیں کرتے تھے۔ ان مشرکوں اور کافروں کو بتایا کہ تم اپنے بتوں کی تعریفیں کرتے ہو، لات ایسا، منات ایسا، عزا ایسا، یغوث ایسا، نصر ایسا، تو سنو میں اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جو محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد نے جس اللہ کی بات کی ہے وہ اس اللہ کی یہ تعریف ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی تعریف اب اس اللہ کی ہو رہی ہے کہ جو اللہ محمد کا رب ہے۔ مقابلہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، ہاں اولائے، یہ وہ ہمارے بت ہیں، شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں۔ وہ اپنے شرکوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے شرک، ان کے کفر، ان کی گستاخیاں، ان کی بے ادبیاں ان کے جواب میں بتایا کہ تم اپنے بتوں کی کیا تعریف کرتے ہو، آؤ سنو ذرا مجھ سے محمد کے خدا کی تعریفیں سنو۔ تو وہاں اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو منوانے والا کون تھا؟ اللہ کی توحید کی بات کرنے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اب جس خدا کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ہے جو محمد کا خدا ہے۔ تو اس کی سارے شانیں بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ ہر چیز اسی کو سجدے کرتی ہے، بادل بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اسی کی تعریفیں کرتی ہے۔ اب جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جو نہیں مانتے نا، ایک وقت ایسا آئے گا ان کے پاس یہ کہیں گے کاش کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی اگر ہم ملکیت پا لیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہمارے پاس ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، ہم فدیہ دیں اور جان چھڑا کر محمد کے رب کی غلامی کر لیں، ان بتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، ان شرکوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، محمد کا وسیلہ ہاتھ میں آ جائے، محمد کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچ جائیں، محمد کا رب ہمیں مل جائے۔ اولئک لہم سوء الحساب، لیکن اس دن ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اس دن ان کا برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، ان کا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ وبئس المہاد، وہ کیسا برا بچھونا ہوگا ان کو جو ملے گا۔